اللہ رب العزت اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزیں بنائی جو ہمیں نظر آئی، اور ان ساری چیزوں کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا جو ہمیں نظر نہیں۔ چیزوں کے بنانے والے بھی اللہ پاک ہیں، حالات کے بنانے والے، روشن کے حالات، نمی کے حالات، راحت کے حالات، ٹھنڈی کے حالات، سردی کے حالات، گرمی کے حالات، خوف کے حالات اور خوشحالی کے حالات، بس ہر قسم کے حالات کس کی طرف سے؟ کوئی چیز کسی کے کرنے سے نہیں، کہ فلاں نے اس طرح کیا تو اس طرح ہوگا۔ اللہ کا ارادہ ہوا، اللہ کا ارادہ ہوا، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں۔ میں نے یہ کھایا تھا اس کی وجہ سے پیٹ کا درد ہے تو بہت سارا کھانا کھاتے ہیں، جب پیٹ میں درد سے گنا ہوتا ہے۔ صحت بیماری کس کی طرف سے؟ صحت کے سامان الگ چیز ہے، صحت اللہ کے خزانہ سے، صحت اللہ کے خزانہ سے۔ صحت اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں صحت ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو بھی بیمار نہیں، ڈاکٹر کا بچہ کبھی بیمار نہیں، ڈاکٹر کی ماں کبھی بیمار نہیں، اس کے ہاتھ میں صحت ہے نہیں۔ صحت کے سامان الگ چیز ہے، صحت اللہ کے خزانوں سے۔ وہ دوائی بیچنے والی کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کیا لکھا ہوتا ہے؟ جان بچانے والی ادویات کی ترسیب پر معمول، یہی لکھا ہوتا ہے۔ یہی اس سے کوئی روک کے پوچھے کہ تیری دوائی نے تیرے ابا کو بچا لیا، تیری ابا کو بچا لیا، کون چاہے گا کہ میری ماں چاہے؟ کون چاہے گا میرا باپ؟ ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ بہترین تدبیر اختیار کرنے کو اللہ پسند ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ بہترین تدبیر اختیار کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے، جو تدبیر اختیار نہیں کرتا اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ اس نے تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، اور اپنے بڑوں سے کچھ یوں سنا کہ تدبیر کا انکار کرنے والا انتہائی کہتا ہے، لیکن تدبیر پر یقین کرنے والا گمراہ۔ ہم یہاں پھنس گئے، یہاں پھنس گئے کہ میں نے یہ دوائی کھائی ہے نا تو اب میں ٹھیک ہو جاؤں، اللہ کے حکم سے ٹھیک، اللہ نے ارادہ کیا تو ٹھیک ہو گیا، ورنہ نہیں۔ صحت کے سامان الگ چیزیں، صحت اللہ کے خزانہ سے آتی ہے۔ عزت کے سامان الگ چیزیں، عزت اللہ کے خزانہ سے۔ ہم نے جن چیزوں پر عزت رکھی ہے سمجھی ہے نا، ساری عزت کے سامان موجود ہیں، ساری عزت کے سامان اللہ پاک ان کو دلیل کرتے ہیں، اور ساری ذلت کے سامان موجود ہوں جس کو ہم ذلت کے سامان کہتے ہیں، اللہ اس میں عزت دیتے ہیں۔ راحت کے سامان الگ چیز ہے، راحت اللہ کے خزانہ سے۔ راحت کے سامان کیا سمجھا کہ کسی بہت اعلیٰ قسم کی رہائشی علاقے کے اندر میرا مکان ہو، اور اس کے اندر بہترین قسم کا کمرہ ہو، اور اس کمرے کے اندر بہترین قسم کا 50,000 میں کہتا ہوں 50 لاکھ کا بیڈ ہے۔ اللہ رب العزت ایک رگ کو پڑھتا، ایک رگ دباتا، ایک وسوسہ ڈالتے، ایک غم اور ایک فکر ڈالتے، ساری رات چین سے گزرے گی کہ بے چین۔ راحت کے سامان الگ چیز ہے، راحت اللہ کے خزانہ سے آتی ہے۔ آج اکثر یہ بولتے ہیں، ہمارے دوسرے بولتے ہیں میں نے محنت کی تھی نا، محنت کا پھل مل گیا، محنت کا پھل مل گیا۔ وہ بڑی محنت کرتے ہیں نا، اس نے بڑا مان بنا لیا ہے۔ اگر محنت سے آتا ہوتا نا، اگر محنت سے آتا ہوتا تو یہ جو ہمارے کراچی میں جن دنوں یہ 45 ڈگری گرمی پڑ رہی تھی،
اور سڑک پر روڑی بچھانے والا جو مزدور تھا روڑی بچھا رہا تھا اس کو شام کو کتنی دیہڑی ملتی ہے؟ اپنا 1000 روپئے ملتی ہوگی یا 1500 ملتی ہوگی، کتنی ملتی ہوگی سارا دن کی؟ اس کو ملے سارا دن کے کتنے 1500 روپئے یا 2000 روپئے۔ اور ایک آدمی ٹھنڈے دفتر میں بیٹھ کے ایک فٹ پر ایک سودا اٹھاتا ہے اور ٹھنڈے دفتر میں بیٹھ کے ایک دوسرے فٹ پر سودا کو بیچتا ہے اور ہزاروں روپئے نفے کے جیب میں رکھتا ہے۔ بتاؤ محنت کس نے زیادہ کی؟ مزدور نے، اور ملے کس کو زیادہ؟ جو ٹھنڈے دفتر میں بیٹھا۔ پھر شیطان انجیکشن مارتا ہے عقل سے، وہ بڑا عقل مند ہے۔ جب آدمی کے پاس مال آ رہا تھا وہ تو بڑا سمجھدار ہے، بڑی سمجھداری کی بات ہے، اور جب کوئی اس کو نقصان ہونے لگتا ہے نا تو سارے بولتے ہیں کیسا بے وقوف کام، کیسا بے وقوف آدمی ہے، یہ وقت کا کام کرتا ہے، سارا ڈبو دیا، وہی عقل مند وہی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ اگر عقل سے آ رہا ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ بھی جانتے ہوتے نام لینا وہ میرے حل میں انگوٹھا چھاپ رہے ہیں یا زیادہ سے زیادہ اپنے دستخط کرنا ہے، اور لیکن ان کی جو ملازمین ہیں بڑے پڑھے لکھے، بڑے سمجھدار جو ان کی پالیسیاں بناتے ہیں، جو ان کی انڈسٹری کو فیکٹری کو چلاتے ہیں، تو زیادہ کون کماتا ہے؟ ملازم کماتا ہے کہ سیٹ کماتا ہے؟ نہ عقل سے آتا ہے نہ محنت سے آتا ہے، کم کا خزانہ سے جس کو چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو پڑھانے نے یوں کیا تھا تو اس کو یہ چانس مل گیا، اس کو یہ کیا تھا۔ ابھی آج ہی کسی سے بات ہو رہی، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اس کو سجھایا کس نے، اور وہ جو تم کہہ رہے ہو تو اس سے پارٹنرشپ کرائی تھی، اس سے بھائی چارہ کرایا تھا، تو دونوں میں محبت ڈالی کس نے؟ دونوں میں اعتماد ڈالا کس نے؟ اور دونوں کو وہ کام سجھایا کس نے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، بندہ سمجھتا ہے میں نہیں سمجھتا، میں یہ کرتا ہوں، وہ میں ہے کیا؟ میری آنکھ کا دیکھنا، میرے کان کا سننا، میری زبان کا بولنا، میرے ہاتھ کا چلنا، میرے پیٹ کا نظام، میرے پیٹ کا نظام، میرے دماغ کا نظام، میرے دل کا نظام، میرے اختیار۔ یقین نہیں آتا اللہ پاک میری آپ نسلوں کی حفاظت ہو، میں اسپتال میں کسی کی آنکھ نہیں دیکھتی ہوگی، کسی کا کان نہیں چلتا، کسی کا پاؤں نہیں چلتا ہوگا، کسی کا پیٹ کا نظام صحیح نہیں ہوگا، کسی کا دماغ کا نظام صحیح نہیں، کیا کل تک چلتا تھا آج نہیں چلتا، کل تک اللہ کا امر تھا آج اللہ کا، سب اللہ کا۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دی، سب اللہ کی قبضے قدرت میں، اللہ کی یعنی کہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ مالک بھی اللہ پاک ہے، خالق بھی اللہ پاک ہے۔ ہمارے پاس، میرے پاس یہ گھڑی ہے، اس کو بنانے والی کمپنی دوسری ہے، یعنی کہ تخلیق دینے والی کمپنی دوسری ہے، لیکن ملکیت اب میرے پاس ہے۔ لیکن دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کی ملکیت بھی اللہ کے پاس ہے، اور اس کے بنانے والے بھی اللہ پاک ہے، اور بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ ہاں، اللہ پاک جب چاہتے ہیں جس چیز کو چاہتے ہیں کھینچ، اور ہر چیز اللہ کے علم میں، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ سمندر کے اوپر جو دھوپ پڑتی ہے اس سے ابخارات بنتے ہیں، ان ابخارات کی تعداد جتنی ہے، جتنی تھی، وہ تعداد یہاں پر بادل میں جائے گی اللہ کے علم میں، وہ بادل کہاں جا کر برسے گا اللہ کے علم میں، اور وہ
سے جو برسات ہوگی، جو بوندیں ٹپکیں گی، وہ کون سی پہاڑ کی کھو میں جائیں گی، کس دریا میں جائیں گی، کس درخت میں جائیں گی، اللہ کے، اور وہ کس کی سیرابی کا سبب بنے گا، کس کی بربادی کا سبب بنے گا، یہ اللہ کے علم سے باہر۔ جب سے اللہ رب العزت نے دنیا بنائی، دنیا کے اندر کتنے درخت تھے، کتنے ہیں، کتنے ہوں گے، ان کی تعداد کا علم اللہ، ان پر کتنے پتے تھے، کتنے ہیں، کتنے ہوں گے، اللہ کا علم۔ کون سا پتا کب گرے گا، ہرا ہو کر گرے گا یا پیلا ہو کر گرے گا، اللہ کا علم ہے۔ کتنی کلا بازی کھا کر گرے گا، اللہ کا علم۔ کون سا پتا کہاں جائے گا، کس پہاڑ کی کھو میں جائے گا، کس جانور کی خوراک بنے گا، اللہ کا علم۔ وہ جانور کہاں جا کے لید کرے گا، وہ جانور کہاں جا کر لید کرے گا، وہ لید کہاں کس درخت کی آگ بنے گی، اللہ کے علم۔ اس درخت سے کون سا پھل نکلے گا، اس پھل کو کون شخص کھائے گا، اللہ کے علم۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز بات، میرے اندر میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، میرے باہر میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، میں کیا کچھ کر کے آئے ہوں اللہ کے علم میں ہے، اور میں کیا کچھ کروں گا، کیا کچھ کرنے والا ہوں، اللہ کے علم۔ اللہ کے علم سے باہر۔ یہ تو اللہ نے ہمیں چھوٹ کی نیت ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم جب ہم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو چلا کون تھا، کہتے ہیں نا سب نے سب کچھ سیکھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو منہ چلانا کون سکھاتا، یہ وہ مجھ سے سیکھ گیا، یہ میرا بچہ، یہ میں نے اپنے بچے کو یہ میں نے سکھا دیا۔ ارے سکھاتے اس کو منہ چلانا کس نے سکھایا؟ اگر وہ منہ نہ چلاتا اس کے پیٹ میں ہاتھ، ہم دوپہر کو الحمدللہ سب نے کھانا کھایا، دوپہر کو کیا کھایا تھا یہ یاد ہے؟ اچھا کسی کو یہ یاد ہے کہ میں نے دائیں طرف سے چبایا تھا، بائیں طرف سے چبایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ اور کتنا چبایا تھا یہ یاد ہے؟ اور کسی کو یہ یاد ہے کہ میں نے جب نوالا چبایا تھا تو میں نے اس کو طے کیا تھا کہ اب نوالا چب چکا ہے، اب میں نے اس میں اتنا لعاب ملا لیا ہے، اب میں اس کو نکلنے جا رہا ہوں، اور اب میں اپنی سانس روکنے جا رہا ہوں تاکہ نوالا نکل کے میرے پیٹ میں چل جائے۔ کسی کو یاد ہے؟ اتنی پلاننگ کرنا کسی کو یاد ہے؟ نہیں۔ کس نے کھلایا؟ مجھے تو یہ یاد ہے کہ میں نے منہ میں ڈالا، میں ایک نوالا اندر نہیں لے جا سکتا۔ اصل میں ہمارے بول میں ہمارا یقین تھا، ہمارا روح تھا، مسئلہ سارا ایسا کچھ ہوتا ہے، یقین ہمارا ادھر ہوتا ہے، یقین ہمارا ادھر ہوتا ہے، ہمارے بھول غلط نہیں، ہمارا یقین ایسا بن جائے کہ آسمان لوہے کا ہو جائے، زمین تانبے کی ہو جائے، آسمان سے ایک قطرہ نہ ٹپکے، زمین سے ایک دانہ نہ ہوگے، میرا اللہ مجھ کو سب کچھ کھلانے پر قادر ہے۔ تو ہمارا کام اسی بات یقین اور
ایک ایک سنت کو علماء سے معلوم ہے، ایک ایک چیز کی سنت موجود ہے، کپڑے پہننے کی، کپڑے اتارنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، جوتی پہننے کی، جوتی اتارنے کی، پانی پینے کی، مسجد میں جانے کی، مسجد میں بیٹھنے کی، ہر چیز کی سنت موجود ہے۔ ایک ایک سنت جو ہے نا زمین و آسمان سے زیادہ کرتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو زمین کا ٹکڑا، جو زمین کا حصہ لگا ہوا ہے، اکثر علماء کے نزدیک وہ عرش سے زیادہ کم ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلے ہوئے اعمال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے ہوئے اعمال کتنے تھے؟ آج ہم یہ کہہ دیتے ہیں سنت کو چھوڑتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سنت ہی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا نا کہ حضرت کو تو یہ تو سنت ہی تو ہے، انہوں نے فرمایا ہے تو سنت، لیکن کہہ رہے یہ جو لہجہ اور یہ الفاظ ہے یہ سمجھنے کے لیے کہاں پڑتا ہے۔ ایک ایک سنت زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے ہر فعل کو اس طریقے سے کرنا ضروری سمجھتے، چاہے وہ وقتی ہے، لیکن وہ ضرور۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کرتا تھا، اس کرتے کی آستینیں پڑی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صحابہ نے فرمایا کہ چھری لے آؤ، میں اس کو کاٹ کر چھوٹا کروں۔ ان کے صحابہ نے کہا کہ میں کینچی لے آتا ہوں، کینچی سے صفائی کے ساتھ چھری، انہوں نے پھر کہا کہ چھری لے آؤ، پھر یہ کہا کہ میں کینچی لے آتا ہوں، صفائی کے ساتھ چھری۔ جب ایک دو مرتبہ یہ بات ہو چکی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کے ساتھ نہیں چھری لاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کرتا لایا گیا، اس کی آستینیں پڑی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھری سے کاٹ کے چھوٹا کیا تھا، میں بھی چھری سے کاٹ کے چھوٹا کیا۔ ایک صحابی تشریف پہ جا رہے تھے اپنی سواری پر، وہ جاتے جاتے ایسا جھک گئے جیسے ہمارے سر پر کوئی چیز آ جاتی ہے کہ ہمارا سر ہوتا ہے، تو ایسے جھک گیا اپنے سواری، سیدھے کھڑے ہوتے۔ تو کسی نے کہا جو ان کے ساتھ تھے، کوئی یہاں پر اوپر چیز تو نہیں کی، آپ اس طریقے سے کیوں جھکے؟ انہوں نے فرمایا میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا، اس جگہ ایک درخت ہوا کرتا تھا، اس درخت کی ٹہنی جھکی ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرتے ہوئے جھکے ہوئے، میں جب بھی یہاں سے گزروں گا جھکوں۔ ایک صحابی تشریف لے جا رہے ہیں، وہ جاتے جاتے اپنی سواری سے اترے، ایک جگہ جا کے بیٹھے ایسے جیسے سمجھے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور بیٹھ کے اترے اور واپس سواری پہ بیٹھ گئے۔ جو ان کے ساتھ کرتے ہیں آپ نے سمجھا کی بیٹھے ایسے جیسے سمجھا کرتے بیٹھتے ہیں، سمجھے کہ اپنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے، یہاں پر بیٹھ کے سمجھا کیا تھا، میں جب بھی یہاں پر گزروں گا یہاں پر بیٹھ مجھے حاجت ہو یا نہ ہو۔ ہم وہ عمل کریں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے یہ جو سنتیں کی، ایک پانی پیئیں گے نا سنت کے مطابق، پانی پیئیں پیٹ میں جا کے سنت کے مطابق پیا، پیٹ میں جا کے نور بنے گا، پیٹ میں جا کے نور بنے گا، قیامت کے روز میزان میں تولا جائے گا، میری آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ سیدھے ہاتھ سے لینا، سیدھے ہاتھ سے لینا سنت، دل میں کتنی چیزیں لیتے ہیں ہیں۔
جب ملتے ہیں نا السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم سنت ہے۔ اور واپس جاتے ہوئے آپ کو نے کہنا کیا شروع کر دیا، اللہ حافظ خدا حافظ۔ آج سے میرے خیال میں 25-30 سال پہلے مجھے یاد نہیں پڑتا یہ اللہ حافظ اور خدا حافظ، یہ امان اللہ تو السلام علیکم کے بعد کہا کرتے تھے، لیکن یہ اللہ حافظ میں نے مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود پوچھا کہ یہ اللہ حافظ خدا حافظ کہنا کیسا ہے؟ فرمایا ناجائز نہیں ہے، فرمایا ناجائز نہیں ہے لیکن سنت ہے۔ ہم نے ایک سنت چھوڑ دو، جاتے میں بھی السلام علیکم، آتے میں بھی السلام علیکم، آتا السلام کو کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، راتوں کو اٹھ کے اللہ سلام و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ ایک ایک سنت کو معلوم کریں اس چیز کی کیا اس چیز کی کیا کریں گے نا انشاءاللہ۔ نمازوں کو اہتمام کے ساتھ، ایک تو یہ ہم نے نماز پڑھتے ہوئے آپ کی بات کی جاتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے ایسا ہوتا ہے جیسے اپنی میں پٹن اور شروع ہو گیا، پڑھ رہے نمازوں کو بناؤ، محنت کرو، اور سب سے پہلی چیز یہ ہے جو علماء سے میں نے سنا اس کو پہلے سے سمجھا کہ نماز میں جو چیز تمہارے قابو میں ہے نا اس کو تم قابو کرو۔ آنکھیں ہمارے قابو میں ہیں، اعضاء ہمارے قابو میں ہیں، اللہ کے ہم ان کو قابو میں کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کو قابو میں کرتے ہیں، اور پھر نماز میں جب کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت جو چیز اللہ کے پاس دسترس میں اللہ پاک ہمارے کو صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو علماء سے معلوم کرتے ہیں کہ جب کھڑے ہوں تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے، نماز میں کھڑے ہوں تو کہاں ہونی چاہیے، رکوع میں ہو تو کہاں ہونی چاہیے، اور سجدے میں ہو تو کہاں ہونی چاہیے، اور قاعدے میں ہو تو کہاں ہونی چاہیے، اہتمام کرنا، اور اپنے اعضاء کو کرنا، نہیں داڑھی اگا رہے ہیں، ٹوپی صحیح کر رہے ہیں، جو چیز صحیح کر رہے ہیں وہ کرنا۔ پھر نماز میں یہ سنا کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہوئے اس کا بیان کر لیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اب میں کس رکن میں ہوں اور کس رکن میں جاؤں، اب میں رکوع میں جا رہا ہوں، میں رکوع سے اٹھ رہا ہوں، اس کا کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ کرے گا تھوڑے دن میں ہماری نماز بہت اچھی ہوگی، اور کرتے رہے ڈرتے رہے کرتے رہے، کرنا نہ چاہیے، جو ہے نا یہ نہیں ڈرتے کہ نماز تو صحیح نہیں موت تک نہیں کرتے تو اس کا انعام ہے، اللہ قبول کر لے، لیکن یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اپنے سامنے کھڑا کر لے، یہ اللہ کا انعام نہیں، اپنے سامنے جو پڑھا لیتا ہے وقت پر لے آئے نماز پڑھوا دیتا ہے تو اس کا احسان نہیں، لیکن اس کو اہتمام کے ساتھ صحیح سے کریں گے نا، اور پھر اپنی نمازوں کو ہے نمازوں کو مسجد کے امام صاحب کو یا آپ کی مسجد کے اندر کوئی قاری صاحب ہیں یا مطلب ہوگا کسی کو ایک مرتبہ نماز سنا ہے۔ ہم نے بچپن میں ہم تو جماعت میں نکلتے رہتے ہیں، آپس میں مذاکرہ کرتے رہتے ہیں، آپس میں مذاکرہ ہی کر دیا، اب وہ مذاکرہ تو کر دیا، بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ بعض لوگوں کی ابھی تھوڑے سے پہلے ہماری ایک جگہ تشکیل ہوئی ایک ساتھ کے ساتھ، اور وہ کئی سالوں سے وقت بھی لگا رہے تھے، لیکن اللہ معاف کرتے ہیں ان کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوئی۔ اس وقت خیال آیا کہ ان کو بن جانب اللہ جو ہے نا وہ کوئی ساتھ ملا نہیں ہوا جو ان کو صحیح کرا تھا، یا کسی نے توجہ نہیں دلائی ہوگی، یا انہوں نے توجہ نہیں کی ہوگی، کیا بھی ہو کوئی بھی وجہ ہو، میری کہنے کا گزارش یہ ہے
کہ اگر سنا لیں تو انشاءاللہ سب انشاءاللہ اس میں ہمارا مطلب کوئی اس میں ہماری عزت پر نہیں آئے گا، لیکن ہماری غلطی غلطی ہوتی ہے، کوئی مخرج کی غلطی ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ صحیح ہوتی ہے، اس میں انشاءاللہ ہماری عزت بڑھے گی نہیں بڑھے گی انشاءاللہ۔ دنیا کے کام میں ہم کوئی بیمار ہو جائے، آنکھوں کی تکلیف ہو جائے، آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پیٹ کی تکلیف ہو جائے تو پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں۔ تو ہم نمازوں کو اور اپنی نمازوں کے اندر ان کو ایک مرتبہ ہم سنا اگر غلطی کر لیں گے نا انشاءاللہ۔ اور کوئی دیکھو ایک آج کل جو مسئلہ ہو گیا وہ یہ کہ کوئی بھی بات ہونا کوئی بولتا ہے میرے فوراً کسی سے کچھ ہوا نہ ہو فوراً یوں کر لو ایک لوگ بہت خطرناک علماء سے میرے خیال میں یہ میرے خیال والا نہیں چلے۔ بہنوں کو حصہ کس طرح دینا ہے علماء، بہنوں کا حصہ کتنا بنتا ہے علماء۔ ہمارے یہاں یہ رواج ہے، یہ نہیں چلے، رواج نہیں چلے۔ ہم نے یوں کر لیا تھا بس یہ صحیح ہے، ہمارے یہاں یہی ہمارے بڑوں کا طریقہ چلتا آ رہا ہے، یہ نہیں چلے۔ علماء کے پاس ہے، یعنی کرام کے پاس ہے، ان کے سامنے پوری اپنے حالات رکھیں اور ان سے پوچھیں کیا کریں، اب تک جو ہوا اس پر کیا کریں، اب آئندہ کیا کرنا اس پر کیا کریں، اپنے کاروباری ملازمت کے حالات یہ ساری چیزیں رکھیں۔ میں اس طرح کرتا ہوں یہ مناسب ہے یہ نہیں، میں اس طریقے سے میرے دفتر کا ٹائم یہ ہے، بیچ میں سے جا کے میں یہ کام کر کے بھی آ جاتا ہوں، یہ مناسب ہے یا نہیں۔ میں اس طریقے سے گاڑی چلاتا ہوں، میں پھر یہ کرتا ہوں، بیچ میں یہ کر لیتا ہوں، یہ کر رہا ہوں تو یہ مناسب ہے یا نہیں ہے، یہ جا کے لوگ سے معلوم کرنا۔ مسئلہ تو یہاں اس دنیا کا نہیں ہے، مرنے کے بعد کا ہے، مرنے کے بعد کا ہے۔ ہمارے دل میں کسی کا وقت باقی نہ رہے، یہ تو دنیا بڑی مختصر ہے، نکل جائے گی۔ ہمارے بڑے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں، اپنی باتیں چلے جائیں، لیکن میرا آپ کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد زندگی وہاں پر علماء سلامت اس کو میرے خیال میں ہمارے خاندانی رواج کے مطابق اور ہمارے بڑوں کے کہنے کے مطابق یہ نہیں چلے، معذرت کے ساتھ یہ ہم کو کرنا پڑے گا، ورنہ ہم بہت بڑے مسئلے میں بہت بڑی بہت ایک صاف ہے۔ سندھ کے زمیندار بڑے ان کو تبلیغ والا جو ہے کسی اچھے حال میں نہیں ہے، ان کے پاس جاتے آتے رہتے ہیں، ان کو نکال کر 4 مہینے کے لیے لے۔ جب وہ 4 مہینے لگا کے آئے پھر ان کو تھوڑا سا سمجھ آئی کہ میں نے کیا کیا، مجھے کرنا کیا چاہیے۔ پھر وہ اپنے حاجیوں کو جمع کیا اور حاجیوں کو جمع کر کے وہ جو زمین کے کاغذات تھے ان کو دینا شروع کی، یہ میں نے تیرے باپ سے چھینی کی ہے، یہ میں نے تیرے دادا سے لی کی، یہ کچھ چیزیں یہ اس طرح ان کا بیٹا ساتھ پڑا تھا، کہتا ہے ابا ابا یہ کیا کر رہا ہو، ان کو دے دو، دینا ہے تو ہم کو دو۔ انہوں نے تیرا ابا اتنا پاگل نہیں ہے، جہنم میں ابا جلے اور موج ٹوٹ۔ مطلب میں نے اگر حصہ نہ دیا، خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے اپنی بہنوں کو، اپنی بہنوں کو حصہ نہ دیا کہ ہمارا رواج نہیں ہے، میرے چند ٹکڑے رہے میرے پاس زیادہ آ گئے تو اس پر موج کون کرے گا؟ ان ٹکڑوں پر موج کون کرے گا؟ بس تو میں گیا۔ احسان ہے ہمارے کراچی کے اندر تو اتنے ماشاء اللہ مدارس بڑے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری خدمت
جائیں گے نا ہمیں وہی سارا اجر ملے گا جو علم حاصل کرنا ہے. جب تک ہم ان کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے، جب تک انتظار میں بیٹھے رہیں گے، ہم اللہ وہ جو شخص مفتی کے پاس انتظار میں بیٹھا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے جو دعا کرے گا قبول ہو. ہاں میں ادھر جاؤں معلوم کرنے کے لیے 4 پیسے کا فائدہ تو میں وہاں نہیں چلا جاتا. مفتی صاحب کا معلوم کرنے کے لیے معلوم کریں گے نا انشاءاللہ. اور بھائی دیکھیں ہماری اللہ رب العزت کو یہ زندگی دی نا بہت مختصر اور اتنی بڑی دی، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں، یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے. اس طرح کہتے ہیں میں ٹائم پاس کروں، ارے مسلمان کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا ٹائم پاس کروں. ایک ایک لمحہ قیمتی، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک جنتی کو اعلیٰ قسم کی خوشبو ہے. وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ اعلیٰ قسم کی خوشبو آئی کہاں سے؟ کہ اوپر کے جنتی نے اوپر کا جو جنتی ہے اس نے کروٹ لی ہے، اس کے کروٹ لینے سے جو خوشبو کی ہے نا وہ تم بتانا. اگر یاد کرے گا اس کا مجھ سے کیا عمل اچھا تھا، کیا عمل اچھا تھا. کہے گا کہ تم سے دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا. یہ ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ٹائم پاس کر جو صبح شام کی تسبیحات اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو دعائیں ہماری ہر چیز کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، کپڑا اتارنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، ہر چیز کی دعائیں موجود ہیں. دعاؤں کو سیکھیں. اگر روزانہ بھی ایک سیکھیں، اگر روزانہ نہیں سیکھتے ایک ہفتے میں ایک سیکھیں تو 52 ہفتوں، ایک سال میں 52 ہفتوں، ایک سال میں 52 دعائیں ہو جائیں گی. ان دعاؤں کا اہتمام ہے، اس میں حفاظت بھی ہے، عبادت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے. دعاؤں کو قبولیت کے راستے دیکھیں. پھر کوئی لمحہ ہمارا ذکر کے بغیر نہیں. چلتے پھرتے ذکر کرتے، چلتے پھرتے اللہ سے درود شریف پڑھتے رہے، استغفار پڑھتے رہے، استغفار کی کثرت کرتے رہے. جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 10 ایک مرتبہ، جو 100 مرتبہ، جو دن میں 500 مرتبہ، جو 1000 مرتبہ پڑھتا ہے اور خود کو اوپر کتنی رحمت ہے. یہ تو مر کے پتہ لگے گا کہ میں اپنا وقت کو کتنا ضائع کرتا ہوں. جو استغفار کی کثرت کرتا ہے، استغفار کو لازم کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بیٹے دیں گے، اولاد دیں گے، بہنیں دیں گے. ہر تنگی میں سے راستہ نکالیں گے، ہر زیق میں سے راستہ نکالیں گے. زیق کہتے ہیں ڈیڈ اینڈ ہوگی. یہ جس طریقے سے دیوار ہے نا، یہ اس میں راستہ نہیں ہے. اللہ پاک اللہ ہے، اللہ اس میں سے ہر تنگی میں سے راستہ. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی جاتا تھا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، کہتے تھے استغفار کرتا ہوں. جب جاتا تھا استغفار کرتا. ان کے جو شاگرد تھے کہ آپ ہر ایک کو ایک ہی وظیفہ بتاتے ہیں کہ استغفار کی کثرت کرو، لیکن میں تھوڑی کہتا ہوں. آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو بیٹے دیں گے، باہر دیں گے، بہنیں دیں گے، ہر تنگی میں سے راستہ نکالیں گے، ہر پریشانی کو دور کریں گے. استغفار چلتے پھرتے استغفار. پھر دعاؤں کا اہتمام. دعا جو ہے نا، دعا وہ عین عبادت ہے. اور دعا جو ہے نا، دعا وہ عبادت کا مغز ہے. اور اللہ پاک کو سب سے محبوب عبادت دعا ہے. جو دعا مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے. جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا.
اچھا دعا مانگنے کے اوقات بھی بھائی ان اوقات میں قبولیت کا اوقات. پھر دعا کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے لیے پابندی ہونا ضروری ہے. دعا کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے لیے مسجد ہونا ضروری ہے, مسلح پہ بیٹھنا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں اس کے آداب تو ہیں. آداب اسی طرح چلتے چلتے اپنے کسی کام کے لیے جا رہے ہیں, اللہ میرے کام کرتے ہیں, اللہ سے باتیں کرو. ہمارے مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں اللہ سے باتیں کرو, اللہ کو اپنی کارگزاری سناؤ. ایک صاحب آیا, اپنی مجبوری بتائی, بھائی بیچارے پریشان تھے, اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو فرمائی. وہ جس طریقے سے سنا رہے تھے نا, میرا دل رو رہا. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو جب مجھے سنا رہا, میرا اتنا دل رو رہا ہے, وہ اللہ کو سناؤ نہیں. اللہ تو سب جانتے ہیں, اللہ تو سب جانتے ہیں, میرے ساتھ ایسا, میرے ساتھ ایسا, میرے ساتھ ایسا, یا اللہ تو اس کو صحیح کرتے ہیں. اللہ سے باتیں پھر ہر وقت میں یہ دھیان رہے کہ اللہ نے مجھے نعمتیں کیا کیا دی. جب خیال آ جائے کہ گھر میں جائیں دیکھیں سبحان اللہ, اللہ نے آ کے دی, اللہ نے کہا ایک ایک نعمت کو یاد کر کے اللہ سے کریں گے نا انشاءاللہ. کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہیں. یہ جو ہماری ایک مشین آ گئی ہے نا جس کو وقت کو برباد کرنے والی, اللہ کے واسطے اس کو چھوڑ, صرف اپنی ضرورت کی جو انتہائی ضرورت کے تحت ہے نا اس کو کریں, باقی یہ چھوڑ دیں. باقی جو کہتے ہیں نا جو خدمت کی گناہ کرتا ہے نا, علماء سے اس میں اللہ پاک نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں کہ جو خدمت کی گناہ کرتا ہے تو آخر اس کا صحیح نہیں. اللہ پاک میری آپ کے ساتھ گناہ ذہن کے گناہ, میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے, میرا تو اللہ تو سب جانتا ہے. میری نگاہیں کہاں ہیں اللہ جانتا ہے. میں کیا کچھ کر رہا ہوں, ابا کو نہیں مانا, بیوی کو نہیں مانا, بیٹے کو نہیں مانا, بیٹی کو نہیں مانا, اللہ کو تو معلوم ہے. میں کتنی ہوشیاری میں دکھاتا ہوں, اللہ کو تو وقت نہ کرتا, اپنی نیکیاں بڑھا بچا کے لے جانا. ٹھیک ہے, کریں گے. اگلی گزارش یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں. سر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم آپ کو چونکہ علماء کی صحبت میں بیٹھتے نہیں ہیں, ہم آپ کو بنائی نہیں سکتے. وہ کرنا تھا کام, میں نے شام کو اس کو کرنا نہیں ہے, میں انشاءاللہ آپ کا شام کو کام کر دوں گا. اس نے کہا یار تم تو کر نہیں سکتے, میں اپنے فی الحال تو بول ہی دے رہا ہوں, لیکن اس کو ہم نے بنا ہی نہیں سکتے. وہ کسی کے پیسے دینے بھائی کل آتا, جیب میں پیسے رکھے ہیں بھائی کل اگلے ہفتے آئے, بھائی بہت مندی ہے, بہت پریشانی ہے, بہت تنگی ہے. میں بڑوں سے یہ سنا کہ جیسی شکل بنا دے اللہ ویسا بنا. ایک تو جھوٹ بول رہے, دوسرے کو اذیت دے رہے ہیں, دوسرے کو اذیت دے رہے ہیں, دوسرے کا پیسہ ہے وہ بیچارہ ذلیل ہونے کے لیے تمہارے پاس بار بار آ رہا ہے اور آپ اس کو ذلیل کرو کرنا ہے. اس کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا, کہتے ہیں تو کاروبار اچھا ہے. اللہ وعدہ کرنا, کوئی میں یہ کر دوں گا تو اس کو ایمان رکھنا. اس کو ہم نے سمجھے ہی, اس کو گناہ سمجھے ہی. کسی کو ہم تکلیف دے رہے, اذیت دے رہے, وہ مولانا پٹنہ صاحب بیان کرتا ہے کہ کسی کا کسی نے پیسے دینے, وہ امانت رکھا کرتا, تو وہ تھوڑے دن کے بعد ان کے پاس آئے, بھائی وہ میری امانت واپس کرتے کہنے لگے بھائی ان شاء اللہ اگلے ہفتے دیں. وہ سمجھے کہ شاید خرچ کرنی ہوں گے, تو اگلے ہفتے بلانے کے بعد اگلے ہفتے گئے, کہنے بھائی وہ پرسوں دیں. پھر وہ پرسوں آ گئے, پھر انہوں نے ان شاء اللہ کل ضرور دے دیں گے.
کل آ گئے، انہوں نے وہی پیکٹ لا کر اسی طریقے سے دے دیے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے تو سمجھا تھا آپ نے خرچ کر دیے، آپ نے تو اس کو ایسے ہی لا کر دے دیا، یہ تو آپ کے پاس پہلے سے موجود تھا، آپ نے پہلے دن نہیں دیا. پہلے ایسا ہوتا ہے کچھ عادت سی پڑتا ہے. یہ دوسروں کو ٹہلانا، دوسروں کو پریشان کرنا مجھے عادت سے کرتا ہے. ہم اس کو بولیں گے راستے میں گاڑی غلط کھڑی، راستہ روک لی، یہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہے، راستے میں گاڑی کھڑی ہوئی تھی، باہر گیا، انہوں نے بھائی آپ میری گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا. بھائی میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، کسی مفتی سے تو پوچھنے پڑا کہ میں کسی کا راستہ روک دوں، وہ زیادہ مناسب ہے کہ میری جماعت چلی جائے، اس چیز کو دونوں میں سے ایک ہوگا. اگر میں پہلے نہ پہنچ سکا مفتی سے پوچھ لیں، وہ اگر آپ کو اجازت دے تو روک لیں، لیکن پوچھ تو لینا. ایسا نہ ہو کہ جیسے شیخ نے لکھا ہے نیکی، ہاں یہ نیکی برباد گناہ نہ کچھ نہیں. ارے پھر راستے میں غلط ہے اس سے معافی مانگ لے. وہ ایک بیٹا تھا، وہ اپنے بیٹا جو بچہ جو ہے اپنے باپ سے کہنے لگا آپ ایسا کیا کریں، جیسے ہی کچھ کیا پہلے ہی آپ یوں کر دیا کریں. میں نے دل کا سوچا دیکھو یار یہ اس کی تربیت کیا، یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سے غلطی ہو جائے معذرت کر رہا، معافی مانگنا ہم نے سیکھ بھی نہیں. آپ نے کسی کو پریشان کر دیا. ہمارے دوست ہیں بزرگ بھی ہمارے، ان کے ساتھ سفر ہوا، انہوں نے کہا لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ حضرت خبر نہیں میں نے کیا کر دیا، کسی نے میرے اوپر کچھ کر دیا. ایک پریشانی جاتی ہے، ایک پریشانی آتی ہے، ایک مصیبت جاتی ہے، ایک مصیبت آتی ہے، مجھ پر تو کسی نے کچھ کر دیا. وہ فرمانے لگے کہنے لگے میں کہتا ہوں کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، تمہارا کیا ہوا سامنا، تمہارا کیا ہوا سامنا مکافات عمل ہے. کسی کا دل دکھتا ہے. ہم نے کہا گھر والوں کو ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی کی بیٹی، بہو کو کچھ کہہ دیا، بیٹی کو کچھ کہہ دیا، سب کا دیا، دل دکھ دیا. کہتے ہیں نا کہ الفاظ کے دانت نہیں ہوتے، الفاظ کے دانت نہیں ہوتے، لیکن اپنا اثر جو ہے نا وہ دانتوں سے زیادہ کہنا چاہتا ہے. اللہ مجھے بھی سمجھ، ٹھیک ہے نا. اور جو بھی ہمارا اللہ کے کس کو کر یہاں کیوں آئے اللہ کا، کس لیے آئے اللہ کا. یہ عمل کیوں کرنا اللہ کا، نماز کیوں پڑھنا اللہ کا، حج کیوں کرنا اللہ کا. اب وہ حج کر کے آ گیا، کسی نے پوچھا نہیں، وہ بتا رہے تو میں ابھی حج پہ گیا تھا نا تو وہ یہاں تو اس کو بتا رہا بھائی تمہیں بتانے کی ضرورت. شیطان بھی کس طرح مارتا ہے. میں نے اتنے لاکھ والا حج کیا، میں نے فلانے کے ساتھ حج کیا تھا، مجھے تو نہیں معلوم، میرے خیال میں مجھے تو صحیح نہیں لگتا. اگر تم نے اللہ کے لیے کیا تھا تو اللہ کو تو سب معلوم ہے، تم نے کتنے لاکھ خرچ کیے، تم نے کتنی مشقت اٹھائی تھی، تم نے کیا کیا تھا، یہ تو اللہ کو تو معلوم ہے. جس کے لیے کیا تھا اس کو تو سب معلوم ہے. ہمارے مولانا بھائی قاسم منظور صاحب رحمہ اللہ ہمارے بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے شیطان جو ہے نا 5-10 سال کے بعد آتا، 10 سال تک اخبار کا، پھر کہیں جا رہے ہیں بھائی یہ مسجد دیکھ رہے ہیں یہاں بھائی گاڑی ناچیز نے بھی اس میں کیا تھا، وہ کیا تھا. ناچیز نے اپنے آپ کو 10 سال کے بعد چیز بنا دی. اور دوستوں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جب یقین بنے گا اصل میں ہمارا یقین بنے گا نا، ایمان بنے گا، انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے لیے عمل کرنا. جب کوئی چیز بگڑ جاتی ہے، کوئی چیز بگڑ جاتی ہے بننے کی جگہ پر، گاڑی بگڑ جائے کہاں بنتی ہے؟ گیراج میں بنے گی. اور گھڑی بگڑ جائے تو کہاں بنے گی؟ گھڑی ساز کے بعد. اور پنکھا بگڑ جائے تو یہ کہاں بنے گا؟
کہاں بنے گا؟ ہاں بجلی والے کے پاس، ٹھیک ہے. اور میری گاڑی خراب ہو گئی، اور گاڑی خراب ہو گئی تو میں نے اپنی گاڑی ٹھیک کرانی، اس میں 2-3 منٹ میں 5 منٹ میں 10 منٹ میں ٹھیک کر کے گاڑی ٹھیک کر کے دے دی. میں نے گاڑی کو پاس میں کہا میرا گھر کا پنکھا خراب ہو گیا، گندے کو اٹھا کے پہنچ گیا، یار میرا ایک پنکھا بھی ٹھیک کر دو. وہ سمجھے گا کہ یار اس کو دماغ ٹھیک کرنے کی، یہ پنکھا ٹھیک ہونے کی جگہ نہیں ہے. ایمان اور عمل درست ہونے کی جو جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا، اللہ تعالیٰ ہر چیز بننے کی جگہ یہ بننے کا. پھر شیطان کا مجھے کہتا تھا میں نے یہ ساری سیٹنگ ہو جائے نا سب کچھ یہ ہو جائے نا یہ اس کو اس نے ہم کو بڑے طریقے اگر ہم چلیں گے نا اللہ راستہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو آسمان سے براق ہے لینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے ہی. اچھا لیکن جب ہجرت کر رہے تھے اس دن تو براق نہیں آیا، اس دن تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں آئے، اس دن تو 100 کافروں نے گھیرا ہوا تھا. سارا خوف کا عالم تھا. اس دن براق کی ضرورت تھی، اس دن براق کیوں نہیں آیا؟ آتی علماء سے یوں سنا اور میں اس کو اس طریقے سے سمجھا کہ آتی دنیا کو بتانا تھا کہ جب تم ہجرت کرو گے اللہ کے راستے میں نکلو گے تمہیں 100 جھمیلے گھیرے اور تم کو اس کے بیچ میں سے نکلنا. اگر اس دن بھی براق آ جاتا آج ہم بھی ایک براق آئے گا. یہ سارے حالات کسوں پہ بن جائیں گے. 100 کافروں نے گھیرا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں پیچھے فرعون آ گیا. علماء سے یہ سنا کہ یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو راستہ پکڑ لگایا. اللہ پاک چاہتے تو ان کو ایسے ہی نکال دیں، ٹکرایا سامنے دریا آ گیا، پیچھے فرعون آ گیا. ٹھیک ہے نا. اب اللہ تو اللہ ہے، اللہ پاک نے پہلے بعد میں مارا، پہلے مار دے. سب چیز ویسے ہی رہے، سب چیز رہے. اب سامنے دریا آ گیا، اللہ کا کیا حکم ہے؟ عصا کو کہاں مارا؟ سامنے دریا میں مارا، یہی حکم ہے. حضرت مولانا یوسف اللہ پاک کی خبر کو دور سے پڑھتے ہیں، فرمایا کرتے تھے یہ ڈنڈا اللہ پاک نے عقل والوں کی عقل پہ لگایا. جو آج ہم کہتے ہیں کہ یار مطلب یہ نہیں کہ ذرا عقل سے کام، اللہ کے حکم کے سامنے عقل تو یہ کہتی ہے نا، سمجھ تو یہ کہتی ہے کہ تمہارے پاس ایک ہی ڈنڈا ہے، ایک ہی عصا ہے، ایک ہی ہتھیار ہے. عقل تو یہ کہتی ہے نا دشمن کو تاک کے اس کے سر پہ مارو، دشمن کی طرف مارو، دشمن کا سر توڑ دو. عقل تو یہی کہتی ہے نا. لیکن اللہ کا کیا حکم ہے؟ پیچھے نہیں مارو، سامنے دریا میں مارو. جب اللہ کے حکم کو ہم پورا کریں گے، میری سمجھ میں آئی یا نہ آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کیا. کتنے راستے نکلے؟ 1200 نکلنے کا تھا. اللہ کے حکم کو ہم جمیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو اللہ تو اللہ ہے. اللہ پاک لکڑی قدر کر دیتے ہیں، ان کو ویسے مان دیتے، سب کچھ ہو سکتا تھا. لکڑی بارش نہیں ہوتی، آگے نہیں چل سکتی، سب کچھ اللہ تو قدرت والا. اللہ نے سب کچھ کرنے دیا. پھر اللہ کو معلوم تھا میں کیا کروں گا،
اطمینان نہیں دلایا کرنے کے کرو. پھر جب ڈالا جا رہا تھا ایسا تو آپ سب ہزار کو پتا ہے کس وقت اللہ کی مدد آئی جب آپ کے قریب پھر اللہ کی مدد جمنے پر اللہ کی مدد آتی ہے. پکی بات ہے. جو جمتا ہے نا ہم بولتے ہیں پہلے یار یہاں سے ریڈر تک کر دیا کارپیٹ بچھا لوگ دونوں طرف ہاتھ لے کر کھڑے ہو سب مرحبا مرحبا کہہ رہے ہو گھر میں بھی سب ہاتھ پھول پہنا رہے ہو سب کچھ صحیح ہو بیوی بھی خوش ہو بچے بھی خوش ہو سب چیز صحیح ہو پھر ہم نکلیں گے معاف کرنا یہ پھر اور راستہ ہے اللہ کے راستے میں کچھ چھوٹے سے جمنا پڑتا ایک مرتبہ جمنا پڑے گا پھر اللہ کریں گے نا انشاءاللہ. ایک بات درخواست ہے کہ اللہ کی مدد ہم کو یہاں پر لے کر آیا ہے. ایک مجمع ہے ایک مجمع ہے. اگر میں ایک دو اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو جہاں میں بیٹھا ہوں ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے دینات قرآن کی باتیں کرنے کے بجائے اپنے بچوں کی اور اپنے اس کی باتیں کرنے کے بجائے اگر میں دعوت کی بات کرتا ہوں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد پھر میں اس کو کسی تشکیل پر لے آؤں میں تو اپنی بات پوری کروں گا. دیکھو ہم کسی کے اصلاح کے مکلف نہیں ٹھیک ہے کسی کو زبردستی اٹھا کے بھیجنے کے مکلف لیکن ہم بات پہنچانے کے مکلف ٹھیک ہے. تو اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں. ہم یہاں پر جتنے ہمارے ساتھ میں ہم ایک فضا ہو کہ ہم جو ہیں دوسروں کو اطلاع کر رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں. ایک تو فائدہ کچھ خود کو پھر دوسروں کو بھی ہوگی کریں گے نا انشاءاللہ. پھر مطلب کے بعد بیان ہوگا بیان کے بعد تشکیل ہوگی تشکیل میں ہمت حوصلے کے ساتھ کہ میں نے جمنا ہے میں جموں گا تو اللہ رب العزت 12 نہیں 1200 راستے کریں گے نا انشاءاللہ.